منگل کے روز پاکستان نے افغانستان پر ایئر اسٹرائک کی تھی، جس کے بعد افغان طالبان نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے پاکستان کی آرمی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، پاکستان کی آرمی کے ساتھ خونی کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ جو دوغلی پالیسی ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان والی، یہ شاید امریکیوں کو بھگانے میں اس علاقے سے ان سے ڈیل کرنے میں تو صحیح تھی، مگر اب جو اپنی باری آ گئی ہے، جب اپنے آپ کو بچانے کا کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ ایک نئی پالیسی بنائی جائے۔ 1500 انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 4 ٹھکانے ٹارگٹ کیے گئے ہیں دہشت گردوں کے۔ افغان حکومت کا کہنا سویلینز نشانہ بنے ہیں، پاکستان کا یہ کہنا کہ باقاعدہ خود کش حملوں کی جیکٹس بنانے والی فیکٹریز ٹارگٹ کی گئی ہیں اور خوارج بھی بڑی تعداد میں۔ صرف صاحب کیا پوزیشن ہے؟ ٹاک فائٹ چل رہا ہے یا یہ کس طرح سے حملہ کیا گیا؟ تو ایک طرف تو آپ ان کو یہ میسج دے کر اپنے خصوصی نمائندے کو آپ بھجوا رہے ہیں کابل کہ جی اب ہم آپ سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک دو طرفہ بد اعتمادی یا بے اعتمادی کا معاملہ ہے اس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہو، لیکن اسی دوران آپ ایئر اسٹرائکس بھی کر رہے ہیں، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈپلومیسی کس طرح کام کرتی ہے، اس طرح تو کام نہیں کرتی بھی ہیں۔ اور یہ وہ بیس ہے جو پاکستانی اس وقت ملٹری کہہ رہی ہے، فوج کہہ رہی ہے کہ وہ بیس ہے جدھر سے جو پچھلے ہفتے جو 16 ہمارے جو لڑکے ہمارے جوان جو شہید ہوئے فوج کے، یہ ادھر سے ہی اس علاقے سے ٹارگٹ کیے گئے ہیں اور اسی بیس کو اڑایا گیا ہے جدھر سے یہ ٹارگٹ ہوئے تھے اکارڈنگ ٹو ملٹری سورسز۔ ہمیں اپنی ذاتی تطہیر کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا کلیئر کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کی پراکسی میں کب اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں، پھر اس کے نتائج کو اگر ہماری مرضی کے مطابق ہو وقتی طور پر تو خوش ہوتے ہیں، جب وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں نکلتے تو پھر ہم اس کا توڑ نکالنے کے لیے ایک اور پراکسی تیار کر لیتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستقل مزاجی ہونی چاہیے اور اپنے مفادات کے تحت ریاست اور اس کے اداروں کو عمل کرنا چاہیے۔ پٹھان جو ہے وہ خون کے بدلے خون کا قانون اپنے اندر رکھتی ہے۔ پٹھان اتنی دلیر ہے کہ وہ گھر میں گھس کے مارنے کا بھی سوچ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم زیادتی کریں گے، اس کے اوپر بم پھینکیں گے، وہ ہمارے اوپر پھول تو نہیں تو پلیز ہمیں کسی کو برا کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں بھارت اس کی مدد کر رہا ہے، اسرائیل مدد کر رہا ہے، اچھا کہنا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو میرے خیال میں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہمیں اپنی ذاتی تطہیر کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا کلیئر کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کی پراکسی میں کب اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں، پھر اس کے نتائج کو اگر ہماری مرضی کے مطابق ہو وقتی طور پر تو خوش ہوتے ہیں، جب وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں نکلتے تو پھر ہم اس کا توڑ نکالنے کے لیے ایک اور پراکسی تیار کر لیتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستقل مزاجی ہونی چاہیے اور اپنے مفادات کے تحت ریاست اور اس کے اداروں کو عمل کرنا چاہیے کہ کہاں ہمارے مفادات مستقل طور پر محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ دوغلی پالیسی ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان والی، یہ شاید امریکیوں کو بھگانے میں اس علاقے سے ان سے ڈیل کرنے میں تو صحیح تھی، مگر اب جو اپنی باری آ گئی ہے، جب اپنے آپ کو بچانے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کا عوام، پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی ایف سی اس بات کی اب میرا خیال ہے اس بات کا ویٹ کر رہی ہے کہ تھوڑی سی انصاف کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ ایک نئی پالیسی بنائی جائے۔ 1500 انسیڈنٹس ہوئے ہیں، 1500، کہیں گرینیڈ اٹیک، کہیں آر پی جی اٹیک، کہیں آئی ڈی ایکسپلوژن، کہیں وی بی ای آئی ڈی ایکسپلوژن، کہیں سوسائڈ بامبنگ، کہیں کیا 1500 یار، 900 لوگ، 900 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، 500 550 600 جو لڑکے ہیں وہ فوجی ہیں، باقی جو ہیں وہ عام شہری ہیں، عورتیں ہماری ماری گئی ہیں، بچے ہمارے مارے گئے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ کمیموریٹ کیا ہے اے پی ایس کا جو اٹیک ہوا تھا، 10 سال ہو گئے ہیں اس جنگ کو، ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کی جو پالیسی ہے آپ کی طرح فکس نہیں ہو رہی، آپ کی پالیسی کی کوئی بائرز نہیں ہے، اس پالیسی کی وجہ سے آپ کے جو بین الاقوامی دوست ہیں وہ بھی دور چلے گئے آپ سے، آپ کی سٹینڈنگ بھی خراب ہو گئی ڈپلومیٹکلی، آپ کو کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرتا کیونکہ آپ منہ کے دونوں طرف سے بولتے ہیں، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ طالبان صحیح ہیں، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ طالبان دشمن ہیں۔ کس کے؟ آج لگتا ہے صرف آپ کے، اور آج آپ اکیلے کھڑے ہیں اس مینس کا سامنا کرنے میں۔
اب کچھ ایسے معاملات سرحد پار کے جن کو لے کر بہت ٹینشن پائی جاتی ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہمیشہ بگاڑ کا شکار رہتے ہیں اور ٹی ٹی پی کو لے کر تحفظات کا اظہار پاکستانی حکومت کی جانب سے کیا جاتا رہا, یہاں تک کہ ہمارے نمائندہ خصوصی موجود تھے افغانستان میں جب مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 4 ٹھکانے ٹارگٹ کیے گئے ہیں دہشت گردوں کے. افغان حکومت کا کہنا سویلینز نشانہ بنے ہیں, پاکستان کا یہ کہنا کہ باقاعدہ خودکش حملوں کی جیکٹس بنانے والی فیکٹریز ٹارگٹ کی گئی ہیں اور خوارج بھی بڑی تعداد میں. صرف صاحب کیا پوزیشن ہے, ٹاک فائٹ چل رہا ہے یا یہ کس طرح سے حملہ کیا گیا؟ دیکھیے پہلا حملہ تو نہیں, اس سے پہلے بھی 6 ماہ پہلے ہوا تھا نا ایک حملہ. جی مارچ میں ہوا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ میں نہیں, اور بات یہ ہے 2 باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اٹیکس بہت بڑھ گئی ہیں جی, جس کے ساتھ سارا وہ ریجن جو ہے وہ انسٹیبل ہو گیا ہے. اوپر سے چائنیز جو ہیں دے ویری الارمڈ اینڈ ورڈ, بیکاز ان کی ساری انویسٹمنٹس جو ہیں اور ان کی جو لائفز آر بینگ لاسٹ ان اٹیکس ویری امپورٹنٹ. ابھی پچھلے 10-15 دن سے چائنیز نے اپنی ساری موومنٹ بند کی ہوئی ہے, سارے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں ان کے, اور بات چیت چل رہی ہے آف اے جوائنٹ سیکورٹی فورس جس کے اوپر ابھی ریزولوشن نہیں ہوئی. دس از ہم وی آر کنسرن, ہم نہیں چاہتے بیکاز افغان طالبان جو ہیں ہمارے ایلائز رہے ہیں اور ہم ابھی بھی ون آف دا فیو کنٹریز جو ان کو ریکگنائز کرتی ہیں, ان کو سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک, ہم نے تو بڑی دوحہ ٹاکس یہ وہ سارا کچھ انتظام کروایا, سارا کچھ کروایا, صالحیت کار بنے تھے. ایگزیکٹلی. تو اب کیا ہم پھر اب ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بگاڑنے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ بھی اب ہمارے خلاف ہو جائے؟ اب یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ سا معاملہ ہے کہ جہاں طالبان, افغان طالبان اور پاکستان طالبان ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ماضی میں, اور اب بھی کسی حد تک ان کے تعلقات آپس میں ہیں. دوسری طرف پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ کابل کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں, لیکن پھر